دوستو آپ سب کا پھر سے اس یوٹیوب چینل پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ این سی آر ٹی کتابوں کے حوالے سے، کتب کے حوالے سے جو غزل گو شعراء کی ایک قسط چل رہی تھی، اس قسط میں آخری جس شاعر کے بارے میں گفتگو کریں گے، آپ کے سامنے ان کے متعلق اہم نکات کو پیش کریں گے، وہ ہے پروین شاکر صاحبہ۔ ٹھیک ہے، یہ غزل گو شعراء جتنے بھی این سی آر ٹی کتاب میں دیے تھے سب کو میں نے کور کر دیا ہے، اور بہتوں کے متعلق کیا ہے ایم سی کیو پیش کر دیا ہے، لیکن مجموعی طور پر بھی آپ کے سامنے ایم سی کیو ضرور پیش کیا جائے گا۔ جتنے بھی غزل گو شعراء کی ایک پلے لسٹ میں 33 ویڈیو تقریباً موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ پروین شاکر صاحبہ کے بارے میں این سی آر ٹی نے کون کون سے اہم نکات کو شامل کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پروین شاکر 1952 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1994 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ دیکھیے اگلا پوائنٹ کہ پروین شاکر اردو کی مشہور شاعرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے کہ پروین شاکر کی ولادت کراچی میں ہوئی، اور ولادت کس سن میں ہوئی؟ 1952 میں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کراچی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1952 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک، اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ پروین شاکر نے انگریزی میں ایم اے کر کے، انگریزی میں کس زبان میں؟ انگریزی میں ایم اے کر کے لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایم اے کیا۔ کس کس زبان میں ایم اے کیا؟ ایک تو انگریزی میں زبان میں ایم اے کیا، دوسرا جس میں پی جی کیا وہ ہے بینک ایڈمنسٹریشن میں بھی۔ ٹھیک ہے، 2 انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ پروین شاکر نے 9 سال تک تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد پاکستان سول سروس جوائن کر کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہیں۔ تو پاکستان میں جو سول سروس تھا اس کو جوائن کیا، اس میں کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر یہ فائز ہو گئیں۔ ٹھیک، اور 9 سال تک انہوں نے تدریسی فرائض انجام دیے تھے، یہ یاد رکھیے گا، 9 سال تک۔ ٹھیک، اگلا پوائنٹ دیکھیے، بہت مختصر سا ان کے بارے میں دیا گیا ہے کہ پروین شاکر کے کلام کا پہلا مجموعہ، پروین شاکر شاعرہ تھی یہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ان کے کلام کا مجموعہ ہے، اور پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ خوشبو، کس سن میں ہوا تھا؟ شائع ہوا 1976 میں منظر عام پہ آیا۔ اس کے بعد صد برگ کیا ہے کہ 1980 میں یہ منظر عام پہ آیا، اور پھر 1990 میں خود کلامی ان کا منظر عام پہ آیا اور افکار شائع ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے مجموعے، کن کے؟ کلام کے، ان کی شاعری کے مجموعے۔ لیکن ان تمام مجموعوں کو ایک کلیات میں جمع کیا گیا، اس کا نام ہے ماہ تمام، جو کہ 1996 میں منظر عام پر آیا تھا، چھپ کے آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ خوشبو ہے، اور کس سن میں؟ 1976 میں چھپ کے آیا تھا۔ ٹھیک، اور دوسرا مجموعہ اس طرح ان کے کتنے مجموعے ہوں گے؟ 1 2 3 4، ہاں 4 مجموعے ان کے ہو گئے، خوشبو، صد برگ، خود کلامی اور افکار۔ اور ان چاروں مجموعوں کو ماہ تمام ایک کلیات ہے جو کہ 1996 میں ان کی وفات کے 2 سال بعد چھپ کر منظر عام پہ آئی تھی، اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب آگے دیکھیے، کہہ رہے کہ 1990 میں پروین شاکر کو پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ نشان امتیاز کیا ہے؟ پاکستان کا اعلیٰ ترین ایک اعزاز ہے، تو اس کو پروین شاکر کو نوازا گیا تھا نشان امتیاز سے۔ تو یہ کس سن میں؟ 1990 میں یہ اعزاز ان کو ملا تھا۔ ٹھیک، اگلا پوائنٹ دیکھیے، پروین شاکر کی شاعری نسوانی احساسات، کیفیت اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ جب آپ پروین شاکر کی شاعری پڑھیں گے، اکثر کیا کہ اسٹیٹس واٹس ایپ پہ ہو یا آپ کے انسٹاگرام پہ ریل بنایا جاتا ہے، تو پروین شاکر کی شاعری کو اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، وہ کہیں بھی گیا، یہ شعر سنیے گا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سی غزلیں ان کی اشعار ہیں جو کہ بہت مشہور و معروف ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو غزل این سی آر ٹی بک نے شامل کیا اس کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے غزل کون سی ہے،
पहला शेर देखिए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। अगला शेर देखिए, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, कैसे बुलंद व बाला शजर खाक हो गए। अगला शेर देखिए, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज के शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। अगला शेर देखिए, बस्ती में जितने भी आप गुज़ीदा थे सब के सब, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। इस गज़ल का आखिरी शेर आपके सामने पेश है, जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। ठीक है, तो ये आपके सामने परवीन शाकिर साहिबा के मुख्तसर से जो निकात थे सवाने हयात की सूरत में आपके सामने पेश किया हूँ, और ख़ास करके इनकी कुल्लियात याद रखिएगा। और जो मजमूए 4 हमने आपको बताए, पहला मजमूआ खुशबू जो इनका बहुत मशहूर व मारूफ़ है, और माह तमामी याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक, तो ये जो गुलजार उर्दू आपकी NCERT बुक है 9वीं जमात की, तो उसी में इनके मुतालिक दिया हवाले के तौर पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब इसके बाद क्या है कि जो गज़ल को शोरा मैंने आपके सामने उनके अहम निकात को सवाने हयात जो मुख्तसरन पेश किया गया है, इसके मुतालिक इन्हीं पे मबनी आपके सामने मारूज़ी सवालात लेकर एक लंबी वीडियो में घंटे 1.5 घंटे का तकरीबन हो सकता है, क्योंकि 33 या 32 शुअरा के बारे में जो भी NCERT 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी गज़ल को शुअरा थे सबको मैंने एक जगह जमा कर दिया है। अब उनके मुतालिक क्या उन पे मबनी आपके सामने सवालात पेश होंगे, और बहुत जल्द आपके सामने सवालात की सूरत में ये पेश किया जाएगा। और इसके बाद जो किस्त आपके सामने पेश की जाएगी वो होगा नज़्म गो शुअरा के मुतालिक। ठीक है, इस तरह मसनवी कसीदा करके आपको पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।